سامان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ 2 جمعوں سے لقائے باری تعالیٰ کا مضمون چل رہا ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کو پانے کی ایک بہت ہی پیاری راہ عجز کی راہ ہے. ویسے تو جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، خدا کو پانے کی بہت سی راہیں ہیں، بلکہ لا تعداد راہیں ہیں، اور ان کی طرف بسا اوقات انسان کے ذہنی تصرف کے بغیر دروازے کھلتے ہیں. بعض قلبی کیفیات ایسی انسان کی زندگی میں اس پر طاری ہوتی ہیں
کہ جن کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف دل لپکتا ہے. اور یہ جو وصال کی راہیں ہیں یہ اس موقع کی مناسبت سے دل کے اس تعلق کے نتیجے میں کھلتی ہیں. بس وہ جو کھڑکی کسی ایک راہ کی طرف کھل رہی ہے یا وہ در جو کھل رہا ہے ایک راہ کی طرف، اس میں انسان کا تصرف کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کی دل پر نظر پڑتی ہے اور دل کی جنبش کے نتیجے میں یہ دروازے کھلا کرتے ہیں. لیکن اس مضمون کو پھر بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس مضمون کو سمجھنے کے نتیجے میں وہ روکیں دور ہوتی ہیں جو دل کو خدا کے لیے متحرک کرتی ہیں، اور انسان زیادہ عرفان کے ساتھ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش کر سکتا ہے اور ان میں قدم آگے بڑھا سکتا ہے. عجز کے ذکر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا برعکس یعنی تکبر بھی غور کے لائق ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک تکبر کا پہاڑ چھپا ہوا ہوتا ہے. لوگ اس محاورے سے تو واقف ہیں کہ اپنی آنکھ کا تنکا تو دکھائی نہیں دیتا، اپنی آنکھ کا شیطیر تو دکھائی نہیں دیتا، دوسری کی آنکھ کا تنکا دکھائی دے دیتا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تکبر پر اس سے بہت بڑھ کر مثال صادق آتی ہے. تکبر اگر پہاڑ کی شکل میں بھی انسان میں موجود ہو تو بسا اوقات اس سے مخفی رہ جاتا ہے. اس ضمن میں ہمارے ایک احمدی شاعر مکرم چودھری محمد علی صاحب جو سائیکالوجی کے پروفیسر تھے، ان کی ایک نظم کا ایک شعر، ایک مصرع خصوصیت سے مجھے بہت ہی پسند آیا تھا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آنکھوں میں ہیں انا کے ہمالے پڑے ہوئے، یعنی اپنی آنکھوں میں انا کے ہمالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. بس متکبر کو ہر دوسری چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اپنا تکبر دکھائی نہیں دیتا. اس لیے ایسے مریضوں سے جب مجھے واسطہ پڑتا ہے جن کو یہ سمجھانا ہو کہ آپ متکبر ہو رہے ہیں، اپنی فکر کریں ورنہ یہ ہلاکت کی راہ ہے، تو سب سے زیادہ مشکل ان کو یہ سمجھانے میں پڑتی ہے کہ آپ کے اندر تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اب شخص اپنے آپ کو عام طور پر عاجز سمجھ رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ مضمون ایسا ہے جس پر مزید وضاحت سے روشنی کی ضرورت ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب تجربہ عارف باللہ کے طور پر جو تکبر کا ذکر فرمایا ہے، اس میں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منظوم کلام میں بہت سی جگہ آپ نے اس مضمون کو چھیڑا ہے. چند شعر یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پڑھ کے سناتا ہوں. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. شوخی و کبر و دیو لئیں کا شکار ہے، آدم کی نسل وہ ہے جو وہ خاک سار ہے. اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو، زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. پھر فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں. یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے. خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک مواحد کا تدارک کرتا ہے مگر تکبر کا نہیں. یہ لفظ مواحد ہی لکھا ہوا ہے مگر ہو سکتا ہے کوئی اس میں لفظ چھوٹ گیا ہو. مواحد کے مرض کا مراد معلوم ہوتی ہے. ہر توحید پرست کی بیماریوں کا ازالہ فرماتا ہے مگر متکبر کا نہیں. شیطان بھی موحد ہونے کا دم مارتا تھا مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا، جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی، اس لیے وہ مارا گیا.
اور طوق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا، سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا۔ یعنی شیطان کے مواحد ہونے کے باوجود تکبر اس کی ہلاکت کا موجب بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں ہر ایک شخص میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے، مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ بس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں، ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنرمند ہے، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس کے اس بھائی کو جو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی، اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے، اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قوا میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے جس کے متعلق کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک میں یہ محاورہ ہے کہ اب تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے دعا کرتے ہیں، اب تو کوئی اور شکل نہیں باقی رہی، گویا اس سے پہلے وہ خود اپنے کفیل تھے، اور یہ اس فکرے کے اندر ایک تکبر پوشیدہ ہے، اور دعا کی قبولیت کا معنی اس رجحان میں پایا جاتا ہے۔ پس حقیقی طور پر دعا کے مضمون اور مفہوم کو سمجھنے والا وہی انسان ہے جو طاقتوں کے باوجود یہ یقین رکھتا ہو کہ ان طاقتوں میں فی ذات ہی کچھ حاصل کرنے کی استطاعت نہیں جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اس لیے یہ جو تکبر کا مضمون ہے اس کو آپ دیکھیں تو کتنا باریک تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور تکبر دکھانے کے لیے بھی ایک عارف باللہ کی انگلی چاہیے جس نے اپنے وجود کا بہت ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اپنے گرد و پیش کا بھی بہت باریک نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ کوئی انسان جس میں ایک صداقت کا ذرا سا بھی بیج ہو، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قسم کے کلام کو پڑھنے کے بعد وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تقویٰ کی باریک راہیں سوائے اعلیٰ درجے کے صداقت شیار لوگوں کو اور نصیب نہیں ہوا کرتی۔ بس دیکھیں کس طرح آپ ہماری اصلاح فرماتے ہیں، ہمیں تقویٰ کی باریک راہیں دکھاتے ہیں، ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں جو ہمیں روز درپیش ہوتے ہیں اور ہم ان سے اپنی آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے،
تو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ تصحیح منع نہیں، یعنی درست کرنا کسی کو، لیکن رجحان ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ خدا کی نظر میں پسندیدہ فعل تھا یا برا فعل تھا۔ ایک تصحیح ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی جماعت کو متوجہ کر چکا ہوں، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائی کہ جب نماز میں امام غلطی کرے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ کیسی پیاری تصحیح ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک ہے، صرف نہ تصحیح کرنے والا غلطی سے پاک ہے، نہ وہ پاک ہے جس کی تصحیح کی جا رہی ہے، اور اللہ پاک ہے۔ تو تصحیح کے ساتھ ہی انکسار کا نسخہ بھی دے دیا اور تکبر سے بچنے کی راہ بھی دکھا دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تکبر کے ساتھ جو تصحیح کرتا ہے اس نے تکبر کی ہے، ورنہ تصحیح اپنی ذات میں کوئی برا فعل نہیں۔ ہمیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کسی بھائی کی درستی کریں تو نعوذ باللہ وہ تکبر ہوگا۔ کس انداز میں درستی کرتے ہیں، یہ ہے جو فیصلہ کن بات ہے کہ کوئی انسان متکبر ثابت ہوتا ہے یا عاجز ثابت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان کی تصحیح کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ غلطی اس سے ہوئی ہے، کل مجھ سے بھی ہوئی تھی، میں اس بات کا اہل بھی ہوں کہ نہیں کہ اس کی تصحیح کر سکوں۔ ایک یہ رجحان ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے پکڑ لیا اس کو، یہ بڑا بنا پھرتا تھا اپنا، یہ جماعت کا عہدیدار، یہ فلاں شخص، اب میں بتاتا ہوں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان دونوں باتوں میں، دونوں رجحانات میں زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ امر واقعہ وہی رہتا ہے۔ ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ برحق ہے۔ بس یہ ہیں وہ باریک راہیں جن پر چل کر آپ پہلے اپنے تکبر کو مٹائیں، کیونکہ متکبر خدا کی راہوں پہ داخل نہیں ہوتا، متکبر کو رفتوں کے آسمان نصیب نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو، تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو اور جس طرح دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شر، تا تم پر رحم ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ تکبر کو جھوٹ لازم پڑا ہوا ہے، بلکہ نہایت پلید جھوٹ وہ ہے جو تکبر کے ساتھ مل کر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے متکبر کا سب سے پہلے سر توڑتا ہے۔ تکبر کا جھوٹ کے ساتھ جو رشتہ ہے، یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز مضمون ہے، جس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لب کشائی فرمائی ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ جب غور کر کے تجزیہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح تکبر اور جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر ایسی بلا ہے کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یاد رکھو تکبر شیطان سے آتا ہے
اور تکبر کرنے والے کو شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس راہ سے قطعاً دور نہ ہو، قبول حق و فیضان الوہیت ہرگز نہیں پا سکتا۔ یہ فقرہ غور کے لائق ہے کہ تکبر شیطان سے آتا ہے اور تکبر کرنے والے کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اب غور کریں تو شیطان بنا ہی تکبر سے تھا، اس کا آغاز ہی تکبر سے ہوا اور اس کا انجام شیطانیت پر تکبر کے نتیجے میں ہوا۔ بس شیطان ہی سے تکبر آتا ہے اور بالآخر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس راہ سے قطعاً دور نہ ہو، قبول حق و فیضان الوہیت ہرگز نہیں پا سکتا، کیونکہ تکبر اس کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ بس کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر تکبر انہی باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ان گھمنڈوں سے پاک و صاف نہ کرے گا، اس وقت تک وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ و برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے جہاں تکبر کا بکثرت ذکر فرمایا ہے، ان آیات پر اگر آپ غور کریں تو تکبر کی بہت سی باریک راہوں پر آپ اطلاع پا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ بظاہر ایک ہی مضمون بار بار دہراتا ہے، لیکن جب آپ سیاق و سباق پر غور کریں اور آیات میں معمولی تبدیلیوں پر غور کریں تو تب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی مضمون نہیں ہے، بلکہ ایک مضمون کی مختلف شاخوں پر بحث ہو رہی ہے اور مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے ایک مضمون کو زیادہ روشن اور واضح کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں سے جو دو میں نے وقت کی رعایت سے آج چنی ہیں، ایک دو اور ہیں وہ بعد میں ان کا ذکر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں ان لوگوں کے منہ اپنے نشانات سے اور اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، اور ان کا اس کا کوئی حق نہیں، ان کو اس بات کا کوئی حق نہیں۔ بس سب سے بڑا نقصان متکبر کا یہ ہے کہ وہ ان نشانات کو جو ہر طرف قدرت میں پھیلے پڑے ہیں ان کو دیکھ کر ان سے استفادہ نہیں کر سکتا اور ان کو سمجھ نہیں سکتا، وہ اپنی آنکھیں ان کو دیکھتے ہوئے پھیر لیتا ہے۔ بس ایک دنیا دار کا قانون قدرت کا مطالعہ اسی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذاتی عظمت ہے کہ میں نے یہ باتیں معلوم کی ہیں۔ ہر دریافت کے نتیجے میں اس کی انا بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے دنیا کو یہ دولت دی ہے کہ میں یہ راز سمجھ گیا۔ حالانکہ اگر عرفان تکبر نہ ہوتا تو ہر مطالعہ اس کو اور زیادہ عاجز کرتا چلا جاتا۔ بس سائنس کی دنیا میں بھی ہمیں ایسے عاجز بندے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے جتنا زیادہ خدا کے رازوں پر سے پردے اٹھانے کی سعادت پائی، اتنا ہی زیادہ وہ عاجز اور منکسر مزاج ہوتے چلے گئے۔ نیوٹن کا وہ فقرہ آج تک دنیا کے لٹریچر میں بارہا کوٹ کیا جاتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آخری عمر میں یہ کہا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں نے بہت کچھ دریافت کر لیا، بہت سے علوم پر سے پردے اٹھائے، ایک نیا جہان زاویہ نگاہ کا تمہیں بخشا ہے، لیکن میں جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں
اور اپنی علمی حالت کا جائزہ لیتا ہوں تو اس بچے کی طرح اپنے آپ کو پاتا ہوں جو علم کے سمندر کے کنارے گھونگوں کی تلاش میں پھر رہا ہو، اور کوئی گھونگا اٹھاتا ہے اور اس میں کان سے لگا کر سنتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر کیا چیز ہے، جبکہ ابھی وہ سمندر میں داخل ہی نہیں ہوا، پہلا قدم بھی اس نے نہیں رکھا۔ بس قانون قدرت نے جو اپنے راز خود باہر پھینک دیے ہیں، ان پر نظر کرنے والا سائنسدان اگر متکبر ہو تو وہ کسی رنگ میں بھی خدا کے وصل کا فیض نہیں پا سکتا، لیکن اگر اس میں عزت ہو تو اس کی توجہ اس طرف مبذول ہوتی ہے۔ کس حد تک وہ خدا کو پالے یہ دوسری باتیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم اس کے لیے ایک راہ کھل جاتی ہے، وہ چاہے تو اس راہ پر آگے قدم بڑھا سکتا ہے۔ بس اس مضمون کو جب ہم روحانی دنیا میں دیکھتے ہیں تو تمام وہ لوگ جو تکبر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے نبوت کا سب سے زیادہ شدت سے انکار ہوا ہے۔ یہ وہم کہ یہ کوئی نیا رجحان پیدا ہوا ہے، اور اس رجحان کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا، اس کے بعد سے ختم نبوت کا تصور پیدا ہوا ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یوسف کو بھی تم نے بڑے دکھ دیے تھے، پہلے تو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جب قبول کر لیا اور وہ ہلاک ہو گیا، وہ چلا گیا، تو پھر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اب اس کے بعد خدا اور کسی کو نہیں بھیجے گا۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نبوت کا انکار ہمیشہ ہوا ہے اور اس کی راہ میں تکبر حائل ہوا کرتا ہے۔ اس مضمون کو یہ آیت کھول رہی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان کے سامنے میرے نشان کھلے کھلے آتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، میں ان کے منہ پھیر دیتا ہوں، میں ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ ان نشانات کی راہوں سے مشتق رسائی پائیں۔ پھر فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کے ایک اور جگہ فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ خدا کے ہاں تو بے شمار راہیں ہیں جو آیات کی صورت میں بکھری پڑی ہیں، لیکن تمہیں کیا سمجھائے، کس طرح ہم تمہیں عقل دیں کہ جب وہ نشانات ظاہر ہوں گے تم نہیں دیکھ سکو گے، تم پھر بھی نہ انکار کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ مرض کیا ہے؟ یہ آیت جو اس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ بتاتی ہے کہ تکبر کی مرض ہے۔ کل آیت لا یؤمنوا بہا، وہ دیکھیں گے ہر قسم کے نشانات، لا یؤمنوا بہا، لیکن بدنصیبوں کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ ان آیات سے فائدہ اٹھا کر ایمان حاصل کر لیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہر بھلائی کی راہ دیکھ کر اس سے ان کے قدم رک جائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہاں جب وہ ٹیڑھی اور کج راہیں دیکھیں گے تو ان پر آگے قدم بڑھائیں گے اور تیزی کے ساتھ ان کو قبول کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نشانوں کا انکار کر دیا ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس متکبر قوموں کے لیے کچھ بھی بھلائی باقی نہیں رہتی، اور ان کی یہ پہچان بن جاتی ہے کہ وہ عقل کی بات دیکھ کر اس سے رک جاتے ہیں اور غلط اور کج بات دیکھ کر اس میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس ایسی قومیں دن بدن اپنی اخلاقی، سیاسی، معاشی، تمدنی، اقتصادی ہر پہلو سے انحطاط پذیر ہو جاتی ہیں، کیونکہ تکبر کے نتیجے میں جب وہ خدا کے عرفان سے غافل رہ جاتے ہیں یا حجاب پیدا ہو جاتا ہے، تو چونکہ نور دراصل اللہ ہی کا نور ہے، اس لیے ان کی عقلوں میں دوسرے نور کو پہچاننے کی استطاعت بھی باقی نہیں رہتی۔
پھر فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اس کے برعکس وہ لوگ جو تیرے رب کے حضور ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے حضور سجدوں میں پڑے رہتے ہیں۔ بس یہ جو سجدہ ہے یہ روح کا سجدہ ہے، رجحان کا سجدہ ہے، یہ اپنے تعلقات کا ایک سجدہ ہے جو عارضی طور پر اختیار نہیں کیا جاتا کہ سجدہ کیا اور پھر سجدے سے الگ ہو گئے۔ یہ وہ دائمی سجدہ ہے جس میں ایک غیر متکبر اور عاجز بندہ خدا کے حضور پڑا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن اس آیت نے بڑے ہی حسین انداز میں خدا کے حضور ان کی حاضری کا مضمون بیان فرمایا، ان الذین عند ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو تیرے رب کے حضور رہتے ہیں، ہر وقت خدا کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ بس لقاء جو ہے وہ رب کے حضور رہنا ہی تو ہے۔ لقاء کے مضمون کو سمجھنے کے لیے عجز کا مضمون سمجھنا چاہیے اور اس کے برعکس تکبر کا مضمون سمجھنا چاہیے۔ عجز کی ہر راہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تکبر کی ہر شکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے بغیر انسان اپنے نفس کے تکبر سے آگاہی نہیں ہو سکتا۔ جب اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ مجھ میں کس کس رنگ کا تکبر پایا جاتا ہے تو کیسے وہ اس تکبر سے بچ کر وصل کی راہ تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہوں پر قدم بڑھاتے ہیں، ہماری خاطر مختلف راہوں سے چل کے آتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہ کی ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کو اپنی ذات کی طرف چلے آنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا۔ یہ مضمون حضرت مسیح موعود کے کلام میں ایک جوابی دعا کے رنگ میں یا بے اختیار خواہش کے رنگ میں پایا جاتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں۔ کیسی بے اختیار عشق کی آواز ہے، اے میرے آقا میں جانتا ہوں کہ بہت سی راہیں ہیں، لیکن اتنی راہیں ہیں کہ دل جس طرح ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے مرتعش ہو گیا ہے، اس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا ہے، کس کو پکڑوں میں، اس کو اس کو اس کو، کن کن راہوں سے تیرے حضور حاضر ہوں۔ یہ جو عشق کی بے اختیار آواز ہے اس کے پیچھے ایک بہت گہری تڑپ پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان جسے ادنا سا بھی نفسیات کا شعور ہو، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو سننے کے بعد آپ کے متعلق یہ نہیں وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص جھوٹا، نعوذ باللہ، خدا پر جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ یہ بے قرار تڑپ گہری سچائی کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے اور گہرے عشق کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے۔ اس کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں آپ پھر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی اس طرف کا تصور نہیں مان سکتے، کیونکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تجربہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں۔ وہ شخص جس کی ساری زندگی خدمت میں وقف ہو، جس کی ہر راہ خدا کی طرف جانے والی راہ ہو، اس کے دل کا یہ حال ہے تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں۔ اس کو عجز کہتے ہیں۔ حقیقی عجز یہ ہے، فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں، خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں۔ محبت چیز کیا کس کو بتاؤں، وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں۔ میں اس آندھی کو اب کیوں کر چھپاؤں، یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں۔ کہاں ہم اور کہاں دنیا مادی، فسبحان الذی اخذل عادی۔ بس یہ جو عجز کا مضمون ہے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کلام نے عشق سے باندھ دیا ہے، اور
تمام راہوں کا خلاصہ جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں ان چند شعروں میں بیان کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچے عز کی راہ سچی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ عز کی راہ ہے جس کی تلاش میں ہمیں سرگرداں رہنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں اس رمضان میں خصوصیت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں سچا عز نصیب ہو اور تکبر کا ہر پہاڑ ملیا میٹ ہو جائے ہمارے وجود میں سے، اور ہماری زمین خدا کے حضور اس طرح بچ جائے جس طرح روح خدا کے حضور بعض دفعہ اس کی محبت میں بچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارا سارا وجود خدا کے لیے ہمیشہ بچ جائے، اور یہ وہی مضمون ہے جسے مستقل سجدے کے مضمون کے طور پر قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ جہاں تک راہوں کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عجز کی راہ کہنے کو تو آسان لفظ ہے، مگر اسے پہچاننا مشکل کام ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب تک ایک عارف باللہ عاجز سے عجز کا مضمون سیکھا نہ جائے اس وقت تک انسان کو یہ راہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ مختلف راہوں میں جو سب سے بنیادی راہ ہے وہ عجز کی ہے، لیکن اس کا عرفان انبیاء سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تبھی قرآن کریم انبیاء کو وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وسیلے کے طور پر پیش فرمایا ہے، اور تمام دوسرے انبیاء بھی اپنے اپنے وقتوں میں اپنے وسیلے ہونے کا مضمون اپنے متبعین کے سامنے رکھتے ہیں۔ پس جو راہیں انبیاء اختیار کرتے ہیں ان راہوں سے گزر کر خدا ملے گا، اور انبیاء نے ہمیشہ عجز کی راہوں سے خدا کو پایا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جسے آپ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا کہ تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، تو جواباً اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ مجھے تیری عاجزانہ راہیں پسند آئیں۔ کیسا پیارا جواب ہے! جس طرح تم نے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، جس عاجزی کے ساتھ تم میرے حضور بچھ گیا ہے، یہی تو راہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، یہی تو راہ ہے جو مجھ تک پہنچاتی ہے۔ بس تیرے سوال میں ہی تیری بات کا جواب موجود ہے۔ تو کہتا ہے میرے مولا تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں؟ میں بتاتا ہوں یہی راہیں ہیں جو مجھے پسند ہیں، انہی راہوں پر چلتا رہے، یہ عاجزانہ راہیں ہیں تیری جو مجھے پسند آئی ہیں۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب وسیلہ فرمایا گیا تو ہم اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وسیلہ کہنے کے باوجود جب خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس راہ سے آؤ مجھ تک، یہ جو محمد کی راہ ہے، اس رستے سے مجھ تک پہنچو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں اور کیا طرز عمل اختیار فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگ یا ان لوگوں کو جنہوں نے وہ اذان کے بعد کی دعا سنی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کم سے کم کہ اس دعا میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اور یہ دعا کیا کرو اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے ہمارے آقا، تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا کر اور فضیلت عطا کر، اور وہ درجہ رفیع عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور درجہ رفیع عطا فرما، اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اب جسے وسیلہ بنایا گیا ہے اس کے عزت کا یہ عالم ہے کہ جن لوگوں کے لیے وسیلہ ہے ان سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ مجھے واقعی وسیلہ بنا لے۔
اس سے زیادہ عجز کا مقام متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا کا قطعی وعدہ ہے کہ ہم تجھے مقام محمود ضرور عطا کریں گے، اور خدا کے یہ وعدہ سننے کے بعد، جاننے کے باوجود کہ میرے حق میں یہ وعدہ ہے، پھر وہ اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ خدا واقعی مجھے مقام محمود عطا کر دے۔ پس نبوت کی گہرائی تک، نبوت کی کنہ کو سمجھنے کے لیے عجز کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان میں میرے ایمان کے مطابق سب سے زیادہ عاجز بندے تھے، اور یہ جو دعا ہے، اس قسم کی دعا آپ کو دنیا کے کسی اور نبی نے نہیں سکھائی۔ کم سے کم میرے علم میں، مذاہب کے مطالعہ میں ایسی کوئی دعا نظر نہیں آتی۔ حالانکہ دوسروں کو بھی وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ لیکن ایسی کوئی دعا نہیں ملتی جس میں اپنے غلاموں کو انہوں نے یہ نصیحت کی ہو کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ جو وسیلہ خدا نے مجھے بنایا ہے اور جو راہ بنایا ہے وہ واقعتاً اپنے تمام تر معانی کے ساتھ مجھے نصیب ہو جائے۔ پس وسیلہ ہونا اپنی ذات میں ایک بڑا گہرا مضمون ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کیے بغیر یہ وسیلہ نہیں نصیب ہو سکتا۔ اور یہ تعلق جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے عاجزانہ تھا، اسی طرح آپ کی امت کا فرض ہے، اور اس کے بغیر راہ کوئی نہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو عاجزانہ بنا دے، اور اپنے وجود کو حضور کے وجود کے سامنے بچھا دے، گویا کہ کلیتاً آپ کی بادشاہی کو قبول کر لے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی وسیلے کے مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واللہ ان محمدً کردافت و بہل وصول و بسدت السلطان۔ خدا کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا تعالیٰ کے وزیر اعظم ہیں، وبہل وصول و بسدت السلطان، اس بادشاہ یعنی خدا تعالیٰ کی چوکھٹ پر اس وزیر اعظم کے وسیلے سے پہنچا جائے گا۔ اگر وزیر اعظم کی طرف سے حکم نصیب نہ ہو، اجازت نامہ نصیب نہ ہو، تو کون ہے جو بادشاہ کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق لازمی ہے، اور وہ تعلق اسی طرح عاجزانہ ہونا چاہیے جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عاجزانہ تھا۔ علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندوں سے بھی ایک عاجزانہ تعلق تھا، اور اس مضمون کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے وسیلہ ہونے کا مضمون زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اپنے غلاموں کو دعا کے لیے کہنا، ان باتوں میں دعا کے لیے کہنا جن کے حتمی طور پر فیصلہ شدہ ہونا معلوم ہو چکا تھا، یہ اپنے غلاموں کے سامنے ایک عاجزانہ تعلق کا اظہار ہے۔ حضرت عمر کو ایک موقع پر کہا، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا تعالیٰ سے جو عاجزانہ تعلق تھا، اس کے ساتھ بنی نوع انسان کے ساتھ بھی ایک عاجزانہ تعلق تھا، اور غریبوں سے ایک گہرا تعلق تھا۔ بس محض ایک رومانی عشق کا اظہار کافی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیلہ بنیں گے تو ان لوگوں کے لیے بنیں گے جو آپ کے وسیلہ ہونے کے مضمون کو سمجھتے ہیں، اور ان راہوں سے آپ کے پاس پہنچتے ہیں جو راہیں آپ نے خود ہمیں دکھائی ہیں۔ ان میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عاجزانہ راہیں ہیں جو ہر سمت میں عاجزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ بنی نوع انسان سے بھی عاجزانہ تعلق ہے، اور خدا سے بھی عاجزانہ تعلق ہے، اور جہاں تک خدا کے غریب بندوں کا تعلق ہے، ان میں اتر کر آپ نے دراصل خدا کو پایا ہے۔
خدا کے مصیبت زدہ بندوں کی راہ سے آپ نے خدا کے وجود کو پایا ہے۔ اس بات کا قطعی ثبوت اس واقعہ میں ملتا ہے جو نبوت کے حصول کے ماہ بعد پیش آیا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت کے مقام پر فائز فرمایا گیا اور پہلی وحی نازل ہوئی، تو جب آپ بہت سخت خوف زدہ حالت میں کہ یہ کیا واقعہ مجھ سے گزر گیا ہے، گھر واپس لوٹے اور اس قدر گہرا اثر تھا اس واقعہ کا کہ آپ شدت سے کانپ رہے تھے اور سخت سردی محسوس کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چادریں اڑھائیں یا لحاف ڈالے، جس قسم کی بھی اس وقت صورت تھی تن ڈھانپنے کی۔ اس کے بعد آپ کے خوف دور کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ جو خدا کا سلوک ہے وہ محض آپ کا وہم نہیں، یہ کوئی اور واقعہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی ایک ٹھوس وجہ موجود ہے۔ جس قسم کے آپ ہیں ان سے خدا ایسے ہی سلوک کیا کرتا ہے۔ یعنی آپ کی نبوت، آپ کو جو نبوت عطا ہوئی ہے یہ ہے تو بہرحال وحی ہی، لیکن آپ یہ بیان فرما رہی تھیں، یہ عرض کر رہی تھیں حضور کی خدمت میں کہ آپ کے اندر وہ صفات موجود ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور پھر ایسے بندوں کو نبوت عطا کرتا ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ عرض کیا لا تصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتخر الضیفہ وتعین علی نوائب الحق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا تجھ جیسوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ کسی قسم کا خوف نہ کھائیں، آپ وہ نہیں ہیں جو ضائع کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ضائع کر دیے جائیں تو دنیا سے تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، پھر غریبوں، مجبوروں، یتیموں، بے سہاروں کا پوچھنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ انکا تصل الرحمہ، تو وہ شخص ہے جس نے رشتوں کے احترام قائم کر دیے ہیں، جس نے بہن کو بھائی سے محبت کرنی سکھا دی، بیٹوں کو ماں کی عظمت بتائی، ماں باپ کو اپنے بیٹوں سے تعلق سمجھایا۔ سارے رشتے جو ادب اور احترام اور پیار اور محبت کے تقاضے کرتے ہیں وہ آپ نے قائم کیے ہیں، حالانکہ ابھی نبوت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، وہ خدا کے بندے جن کی کمریں ٹوٹ رہی تھی بوجھوں سے، کوئی ان کا بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا۔ تحمل الکلہ، تیری عادت بن چکی ہے، تو آگے بڑھتا ہے اور ایسے مظلوموں کے بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور وہ تمام اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو چکے تھے ان میں سے ایک ایک کو تو اپنی روزانہ کی زندگی میں زندہ کرتے چلا جا رہا ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، تو بے حد مہمان نواز ہے اور مہمانوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والا ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آسمان سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں بنی نوع انسان پر تو آگے بڑھتا ہے اور ان بلاؤں میں ان کے ہاتھ بٹاتا ہے، ان کے دکھ بانٹتا ہے۔ بس دیکھیں، وسیلہ جس کو بنایا گیا ہے خود وہ خدا تک ان راہوں سے پہنچا تھا۔ وسیلہ بنا کیسے؟ وسیلہ بنا ہے خدا کے بندوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے، تب اس نے خدا کو پایا ہے۔ یہ وہ راہیں ہیں جن راہوں سے خدا کا وصال اسے نصیب ہوا، اور ایسا وصال نصیب ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا کے لیے وسیلہ بنا دیا گیا۔ پس خدا سے تعلق اور بندوں سے روگردانی، خدا کی محبت اور خدا کے پیار کی جستجو اور بندوں سے بے مہر ہو جانا اور اپنی محبتیں ان پر سرد کر دینا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ بس اس رمضان مبارک میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں اس طرح خیر خیرات کیا کرتے تھے، اس طرح غریبوں کے دکھ بانٹا کرتے اور ان کے لیے آسائشیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ تو ایک باد صبا کی طرح ایک ہمیشہ چلنے والے فیض پھیلانے والے وجود تھے، ہمیشہ ہی چلا کرتے تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں تو یوں لگتا تھا جیسے یہ باد صبا آندھی بن گئی ہے، اس کثرت سے آپ فیض پھیلاتے تھے۔ بس میں نے جو جماعت کو پہلے بھی ایک دفعہ توجہ دلائی تھی کہ اپنی عید میں بھی غریبوں کو شامل کریں، میں اس ضمن میں اس کی یاد دہانی بھی کراتا ہوں۔ اس رمضان مبارک میں اپنے نفوس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کا کس حد تک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، خدا کے بندوں کے لیے اپنے وجود کو جھکائیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح خدا کی رحمت آپ کو جھکتی ہے، آپ کی طرف جھکتی ہے۔ آپ خود نہیں اٹھ سکتے آسمانوں کی طرف، ہاں آسمانوں والا اگر جھک کے آپ کو اٹھا لے تو پھر آپ اٹھائے جائیں گے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اگر بنی نوع انسان کے تعلقات میں آپ وہ حسن پیدا کریں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات میں تھا، جس نے آپ کو رفعت عطا کی، جس نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، تو پھر آپ لقاء کی ایک توقع رکھنے کے حقدار بن جائیں گے۔ پھر خدا بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک آپ اس کی نگاہ میں حقدار ہیں کہ نہیں، لیکن کم سے کم اپنی نظر میں تو آپ ایک معقول طریق پر سوچ سکتے ہیں کہ ہاں میں بھی شاید لقاء والوں میں داخل کر لیا جاؤں، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر یہ محض کہانیاں ہیں، محض جذباتی خیال کی باتیں ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، لیکن جب راہیں اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ راہیں اختیار نہیں کی جاتی۔ میں نے بارہا نصیحتیں کی ہیں کہ اپنے خاندانی تعلقات کو بہتر کریں، اپنے روزمرہ کے تعلقات میں سوچیں کہ صلہ رحمی کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ کس طرح میں نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ ساسوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بیٹیاں جب اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر میں آ جاتی ہیں تو ان پر رحم کیا کریں، اپنی بیٹیاں سمجھا کریں، اور بہوؤں کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے دوسرے گھروں میں جا کر اپنی ماں کی طرح سلوک کیا کرو، لیکن اس کے باوجود لوگ سنتے ہیں اور شاید دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں، اور محض ظاہری طور پر کانوں کے پردے مرتعش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شکایتیں پھر بھی آتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے تکلیف دہ خط بعض بچیوں کے ملتے ہیں کہ ہم گئیں، ہماری جو نسبتی بہنیں ہیں وہ اس طرح سلوک کرتی ہیں گویا کہ میں نے ان کے بھائی پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ جب تک ذلیل اور رسوا نہ کر دیں مجھے کہ یہ ہمارا زیادہ ہے اور تمہارا کم ہے، اس وقت تک ان کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ ساسیں ہیں جو ہر وقت بھرتی رہتی ہیں کان میرے خامند کے یا ہمارے خامدوں کے، کئی خطوط اس قسم کے ملتے ہیں کہ جب تک تم اس کو رسوا کر کے ذلیل کر کے میرے سامنے جھکاؤ نہیں، تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور اس میں یہ نقص ہے اور اس میں وہ نقص ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف سے بھی شکایتیں ملتی ہیں۔ تو وہ راہیں کون سی تھیں جن راہوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو پایا؟ ان میں سے ایک راہ صلہ رحمی کی راہ تھی۔ اپنے خاندانی تعلقات کو درست کیا، اور کوئی رشتہ دار آپ کا انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو کسی قسم کی جائز شکایت پہنچی ہو۔ پھر دوسروں کے بوجھ اٹھانا ہے، تکسب المعدومہ، مٹے ہوئے اخلاق کو زندہ کرنا ہے، نہ کہ زندہ اخلاق کو مٹا دینا ہے۔ آج دنیا میں احمدیت اور غیر احمدیت کا یہ فرق ہے جو ظاہر ہونا چاہیے۔ کروڑ انسان ایسے ہیں جو آج ان اخلاق کو جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے پائے مٹانے کے درپے ہیں، اور اس طرح ملیا میٹ کر رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ہمارے گلیوں، ہمارے شہروں، کوچوں، ہمارے گھروں کے چہروں سے وہ اخلاق مٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بد اخلاقی سیاہی کی صورت میں دیواروں پر دکھائی دے گی آپ کو، ہر قسم کی گندی کلمات وہاں لکھے ہوئے دکھائی دیں گے، ہر قسم کی گندی تصویریں وہاں دکھائی دیں گی، لیکن یہ ظاہری تصویریں نہیں ہیں، یہ دلوں کی تصویریں ہیں جو اچھل اچھل کر باہر نکل رہی ہیں۔ اخلاق معدوم ہو رہے ہیں۔ بس احمدی اگر اخلاق کو قائم نہیں کریں گے
تو کیسے خدا کو پائیں گے؟ ایک ایسا شخص جو اپنی بدخلقی سے باز نہیں آتا، گندی زبان استعمال کرتا چلا جاتا ہے، اپنے بھائی سے حقارت سے پیش آتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ظلم کا سلوک کرتا ہے اور تلخی سے ان سے باتیں کرتا ہے، خیال نہیں کرتا کہ ان کے بھی دل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، پھر وہ باتیں لقاء کی کر رہا ہو، یہ باتیں کرے کہ اس رمضان مبارک میں اے خدا مجھے اپنا لقاء نصیب کر دے، جسے ان کا لقاء نصیب نہیں، جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اسے خدا کا لقاء کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو جو ساتھ ہیں ان کا عرفان حاصل کریں، ان کا لقاء حاصل کریں، پھر یاد رکھیں کہ یہ وہی راہ ہے جس راہ پر چل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پایا تھا۔ یہ ہے وسیلہ ہونے کا مضمون۔ اس کو سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے وسیلہ بنیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو محض کہنے سے اور محض زبان سے درود پڑھنے سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے۔ تقریر ضعیفہ یہ وہ مضمون ہے جو خدا کے فضل سے نسبتاً جماعت میں بہتر حالت میں پایا جاتا ہے۔ اکرام ضعیف کا جہاں تک تعلق ہے، بسا اوقات یہ اطلاعیں ملتی ہیں اور کثرت سے کہ اس طرح احمدیوں نے ہماری مہمان نوازیاں کی ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔ اس لیے اس مضمون کو میں چھوڑتا ہوں، یہ کہ صرف کہوں گا کہ دعا کیا کریں کہ یہ خوبی جو ہم نے لنگر خانوں سے سیکھی ہے، جو قادیان میں آنے والوں سے سیکھی اور قادیان میں میزبانوں سے سیکھی، یہ خدا ہمیشہ ہمیں جاری اور زندہ رکھے اور کبھی بھی اس خوبی کو مٹنے نہ دے۔ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو جن کا بس نہیں چلتا، کوئی ایسی مصیبت آفت پڑ جاتی ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کیا کریں۔ بس عید میں جہاں آپ اپنے خاندان کے ساتھ خوشیاں منائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا بھی اپنا حق ہے، ان خوشیوں کو ضرور قائم رکھیں، ان روایات کو زندہ رکھیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو کچھ وقت غربا کے لیے بھی نکالیں، کچھ نعمتیں ان کے سامنے بھی پیش کریں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس ضمن میں آخری بات یہ سمجھانی چاہتا ہوں کہ خوشیوں میں شریک کرنا اور بات ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونا اور بات ہے، اور یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ بہت سے امیر ایسے ہیں اور خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں کثرت سے ایسے ہیں جو چندوں کے علاوہ اور دینی خدمات کے علاوہ مسلسل غربا پر کچھ خرچ کرتے ہیں، صدقات کی صورت میں بھی اور ذاتی طور پر اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کے ذریعے بھی۔ اس کو کہتے ہیں اپنی خوشیوں میں دوسرے کو شریک کرنا۔ لیکن غم میں شریک ہونے والا مضمون اس سے کچھ مختلف ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب قاضی ربا میں پہلی مرتبہ میں نے یہ نصیحت کی کہ اس عید میں آپ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ ان کے گھروں پر بھی جائیں اور ان کے حالات دیکھیں۔ پہلی دفعہ ان لوگوں کو جو ہمیشہ سے نیکی کرنے والے تھے، واقعتاً آنکھوں کے سامنے لوگوں کے دکھ نظر آئے، اس قدر مغلوب ہوئے ہیں بعض لوگ کہ مجھے انہوں نے لکھا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے کہ کیسا دکھ ہم نے محسوس کیا تھا، کیسا اپنے آپ کو گناہگار سمجھا تھا۔ جن گھروں کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے کبھی تحفے بھیج دیے، بڑے خوش ہو گئے، بہت ان کی خدمت کر دی، جب قریب جا کر دیکھا تو کیسی ترسی حالتوں میں ان کے بچوں کو پایا ہے، کیسے دکھوں میں ان کو دیکھا ہے، ان کے گھروں کی حالتیں دیکھی ہیں، اور ہمارے اندر تو ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ بس خوشیوں میں شریک نہیں ہونا، صرف غموں میں شریک ہونا ہے، اور ایک عید میں نہیں بلکہ ہمیشہ اب بنی نوع انسان کے غموں میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اپنے محلوں سے اتریں اور غریبوں کی کٹیاؤں میں جائیں، ان کو قریب سے دیکھیں، ان کی اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ لجنات ہیں وہ ان میں سے خصوصیت سے وہ امیر بہنیں جو نیکی کا جذبہ رکھتی ہیں اور کرتی چلی جاتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، کبھی وہ ایک ایسی کلب بھی بنائیں کہ غریبوں کے محلوں میں جا کر آج کل کے لحاظ سے مناسب احتیاطوں کے ساتھ یقیناً ان دیکھیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، ان سے سوچیں، پوچھیں کہ آپ کا بجٹ چلتا کس طرح ہے،
کیا کرتے ہیں بچے، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھائیں کہ اس طرح تم اختیار کرو، یہ چیزیں احتیاطیں کرو، یہ زیاس نہ کرو۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر ان کی مدد کریں، ان کو بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کے پاس غسل خانہ کوئی نہیں ہے، پردہ کوئی نہیں ہے، ٹوائلٹ کا انتظام اچھا نہیں ہے، بیماری کے وقت ایک عذاب بن جاتا ہے گھر میں۔ یہ جو ضروری چیزیں ہیں ان میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان چیزوں میں عملاً آپ کی ٹھوس مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو یہ چیزیں بنا دیتے ہیں یا زائد مدد دے دیتے ہیں جن سے آپ کو سہولت حاصل ہو جائے۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ صرف خوشیاں نہیں بانٹیں گے اپنی، بلکہ لوگوں کے دکھ بھی بانٹیں گے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صرف خوشیاں بانٹنے میں نہیں گزری، دکھ بانٹنے میں گزری ہے، اور ایسا دکھ بانٹا ہے کہ خدا نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک نہ کر لینا۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ وہ عاجزانہ راہیں ہیں جو ہمیں دکھائی گئی ہیں، ان راہوں پر چلیں آپ تو قرآن کے الفاظ میں محمد مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو ضرور لقاء نصیب ہو۔ یہ وہ راہیں ہیں جو ناکام اور نامراد نہیں رکھا کرتی، یہ ضرور اپنے محبوب کے در تک آپ کو پہنچا کے چھوڑیں گی۔ بس یہ رمضان نہ گزرنے دیں جب تک دعاؤں کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ہم خدا کو پا نہ لیں اور یقین نہ کر لیں کہ اس خدا کو ہم نے دیکھ لیا اور اس خدا نے ہمیں دیکھ لیا اور ہم نے اس کی لقاء کی جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ خدا کرے یہ ابدی جنتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اگر ہم لقاء کی جنت کو اس دنیا میں پالیں تو کوئی دنیا کا غم ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ صاحب لقاء ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ خبردار، خدا کے اولیاء کو تم کیسے ڈرا سکو گے، تم کیسے ان کو دکھ پہنچا سکتے ہو، یہ ابدی جنتوں میں بس رہے ہیں۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر اب غالب نہیں آ سکتا، ولا هم یحزنون، اور کوئی نقصان ان کو حزین بنا کر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ہمیشہ یہ خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ